اللہ عنہ اصحابہ، اور اس کے دفن کرنے والے اس کے ساتھی، جو رشتہ دار، دوست و احباب، متعلقین جو دنیا میں بنائے تھے، جن کے ساتھ غایت درجے کی محبت تھی، اولاد سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بیٹی بیٹیوں سے اور دوست و احباب سے جو دنیا میں بنائے تھے، جب وہ سارے دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، اس وقت جو میت پر مصیبت پڑتی ہے نا، اس کی کوئی اتحاد نہیں۔ وہی جانتا ہے کہ جس سے سارے چلے گئے، پریشان ہو کر کہتا ہے کاش دنیا کے اندر سوا خدا کے میں کسی کو اپنا دوست نہ بناتا، نہ اولاد کو دوست رکھتا، نہ کسی کو رکھتا، تو آج یہ مجھے کلفت نہ اٹھانی پڑتی۔ تنے تنہا ایک وہ اور ایک رب، قبر کے اندر کوئی ساتھی نہیں، کوئی سنگتی نہیں، کوئی متعلق نہیں۔ اور قبر کا معاملہ یہ ہے کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، جو اس کی ارد گرد موت آ پڑے ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر کے لیے ایک برزخ ہے، پردہ ہے، قیامت تک وہ اپنی برائی پوری کرے گا۔ اب جب اس کو دفن کر کے ہٹ آتے ہیں تو وہ چیختا پکارتا ہے مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ لیکن کون اس کی آواز کو سنے، کون اس کو پہچانے، کون اس کی کوئی بات سنے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید سن رہے ہیں تو یہ میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے، منہ پھیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ انہی کے لیے میں نے سب کچھ بنایا، انہی کے لیے میں نے کوٹھیاں بنائیں، اللہ کی نافرمانی کی میں نے انہی کے لیے، اس اولاد کے لیے میں نے یہ کیا اور یہ کیا۔ اس وقت اس کو جو افسوس لاحق ہوتا ہے، یہ ایک ایسا افسوس ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ایک تو ان کی چھوڑنا اور بے وفائی، ہر آدمی یہی کرے گا کون کا میت کے پاس سفر ہوگا، زندہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو میت کے ساتھ یہ بے وفائی کا معاملہ، دوسرا اس نے رب سے جوڑ پیدا نہیں کیا تھا، دنیا کے دھندے میں رہا، یہ بنا لو یہ کرا لو، جہاں رہنا 60 70 80 سال سے زیادہ رہنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے کام کیے، اور جہاں قیامت تک رہنا ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکا، نہ اہل حق کے پاس بیٹھ سکا، نہ ذکر و اذکار کر سکا، نہ کچھ کر سکا۔ اب اللہ تعالیٰ سے تو تعلق تھا نہیں، یہ تعلقات دنیاوی سارے اس سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دنیا میں بناتا، ذکر و اذکار کرتا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا، اللہ کے ساتھ محبت رکھتا، تو وہی ذات اصل میں محبت تو خدا رسول کی اور محبت ہے ہی کوئی نہ، محبت بھی یہی ہے جس کا نفع ابد الآباد تک ہوگا۔ اب اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اچانک فاتاہ ملکان ازرقان اسودان، فوراً دونوں آگے فرشتے۔ اب موت میں فرشتے جو دیکھے تھے، یہ فرشتے ان کے علاوہ ہیں، ان کی شکل اور ہے، صورت اور ہے، اس واسطے ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے کہ انکار کیا گیا، یعنی ان کی شکل نہ فرشتوں جیسی، نہ انسانوں جیسی، نہ جنات شیاطین جیسی، کیونکہ موت کے وقت شیطان جنات بھی نظر آتے ہیں کہ یہ شیطان سامنے کھڑا ہوتا ہے، موت کے وقت فرشتوں پہ بھی پڑ دیتا ہے کہ فرشتوں کی یہ صورت ہے۔ اب جب وہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب کئی جانور دنیا میں دیکھے ہیں، جب قبر میں گیا تو ان کی شکلیں اور صورتیں اور خوفناک شکل، خوفناک منظر، اتنا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایک بات سمجھیں، جب میت کو فرشتے روح نکال کر اوپر لے جاتے ہیں تو دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ بے دین، بے نماز، سنت کے تارک، شکل و مومنہ انسانوں کی نہیں ہے،
یعنی جو مسلمانوں کی مومنوں کی شکلیں اس کے خلاف ہے، اس کے لیے دروازہ آسمان کا بند ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ اس وقت حکم ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، نہ یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس طرح سوئی کے تاگے والے سوراخ میں اونٹ کا گزارنا ناممکن ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں جس طرح اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے جو عقلاً محال ہے، اس طریقے سے اس کا جنت میں داخل ہونا محال ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ میرے عزیز اس دنیا کو اب سب نے چھوڑنا ہے، کون ہم میں یہاں رہا تو کون رہے گا؟ اب جب وہ فرشتے اس کو فوراً پھینک دیتے ہیں بدروح کو کہ یہ فاسق فاجر ظالم یہ اوپر کیسے گا، نیچے شیطان کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ شیطان پکڑتے ہیں اس کے ٹانگوں پہاڑوں پر مار، جس طرح دھوبی کپڑے کو کرتا ہے نا، یہی وہ اس کو مار رہا ہے، وہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ مار مار کے تباہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے غسل کی تیاری ہو جائے۔ اب اگر تیاری جن کے مغرب کے وقت فوت ہوا ہے تو بھائی کل اس کے رشتہ دار آئیں گے، کل 11 بجے جنازہ ہوگا۔ اب اتنے تک اس کو فرشتے شیاطین پیٹے اتنی مار دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ الیاذ باللہ، عروق پر مار پڑ رہی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا اور عذاب شقر حشر سے بچا، موت کی شدت سے بچا۔ اب اس پر یہ حال ہوتا ہے، ادھر موت کا مارا ہوا، ادھر جو مار پڑ رہی ہے۔ جب غسل کی تیاری کرنے لگتے ہیں اس وقت فرشتے پکڑ کے اس روح کو لے آتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ کون اس کو غسل دے رہا ہے، حدیث میں آیا کون اس کو کفن پہنا رہا ہے، کون اس کے جنازے میں شریک ہے، کون اس کو قبرستان میں پہنچا رہا ہے، کون اس کو دفن کر رہا ہے۔ روح ساتھ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب روح ساتھ ہوتی ہے، جب آخری اینٹ لگاتے ہیں نا ذات کی، اس وقت وہ روح کو پکڑ کر فرشتے اس قبر میں داخل کر دیتے۔ اب وہ میت کے سر کے پاس یوں بیٹھ جاتا ہے، دیکھ رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، سب کچھ۔ روح کے لیے جو ہے نا یہ دیواریں وغیرہ کچھ حائل نہیں ہوتی، ہر چیز کو برابر دیکھتے، شور کر رہا ہے، کون پوچھے، کون کرے، کون سنے۔ اب جب منکر اور نکیر آتے ہیں، روح اتنا ڈر جاتا ہے کہ اس کے ناک میں داخل ہو جاتا ہے۔ میت کو اور کوئی رستہ اس کو نہیں ملتا، اس کے ناک میں داخل ہو کر اس کے آدھے جسد تک پھیلتا ہے۔ فرشتے آ گئے، فرشتوں کو دیکھ کر روح ڈر جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا حال ہوگا ہمارا تنہائی۔ میرے عزیزو، قبر کی تیاری کرو، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اب جب اس کو روح داخل ہو جاتا ہے، فرشتے آ کر ایسی شکل میں کہ ان کی آنکھیں خوفناک، اتنی بڑی بڑی آنکھیں جو بہت بڑی دیگ کے برابر، ناک کتنا محراب سے اونچا، بال اتنے لمبے کہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، خوفناک شکل، مہیب صورت، بڑا خوفناک معاملہ۔ ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے۔ اب فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، پہلا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ نو ایک مومن ہوتا ہے تو السلام علیکم کہہ کر اچھی شکل میں آتے ہیں۔ اگر بے نماز بدکار جس کی صورت جس انسان کی صورت اور شکل نبی جیسی نہ ہو، یعنی الیاذ باللہ صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے اپنی ظاہری حالت پیغمبر کے مطابق نہیں بنائی اور اسی حال میں وہ مر گیا بغیر توبہ کے، اب الیاذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اب اس کو جب کہتے ہیں تیرا رب کون ہے تو بڑی سخت شکل میں آتے ہیں، بڑی خوفناک، جس سے گھبرا جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے۔
اگر کوئی صالح، متقی، متشرع، متدین، نمازی، دیندار، روزے رکھنے والا اچھا آدمی ہوتا ہے، جس کی نیکیاں غالب اور گناہ مغلوب ہوتے ہیں، نیکیاں کثرت کے ساتھ اور گناہ تھوڑے، اس کے سامنے بڑی اچھی شکل میں آتے ہیں، خوبصورت شکل میں، اور آ کر وہ سوال کرتے ہیں، جس طرح پہ آپ السلام علیکم کہتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں۔ جو دوسرا ہوگا آتے مر ربک، میرے نبی نے فرمایا بجلی کی کڑک سے سخت آواز ان کی ہوتی ہے، فرمایا بجلی کی کڑک اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ اب جب وہ سوال کرتے ہیں تو جس نے دنیا کے اندر ہر معاملے میں اپنے رب کو رب سمجھا تھا، اپنی دکان کو رب نہ بنایا، اپنے ہنر کو رب نہ بنایا، اپنی گائے باغات و مالدار کو رب نہ بنایا، اپنی ملوں اور کارخانوں کو رب نہیں بنایا، اور اپنی ملازمت اور اپنی شان کو رب نہیں بنایا، رب اسی کو سمجھا، یہ اسباب مہیا کیے کہ یا اللہ یہ سبب یہ ہے، آگے تو نے سب کچھ دینا ہے، ہمیشہ رب کو رب سمجھتا رہا، وہ تو جواب دے گا، کیونکہ وہاں جواب پکانے سے یاد کرنے سے نہیں آئے گا، وہ حقیقت اور حالت پر آئے گا۔ اگر اس کی حالت خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، رب کو رب سمجھتا تھا، کام بھی کیا اور رب پر اعتماد کیا کہ جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا، وہ کہتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اس نے اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، دماغ، علم، عقل کو سمجھا کہ اسی کے ذریعے میں نے کمانا ہے، اسی کے ذریعے دنیا گزارنی، جائز ناجائز، حلال حرام، آگے پیچھے کوئی نہیں، پاس آئے پیسہ نثار میں آئے، بے زکات تھا، بغیر اجر کے، ہر طریقے جو بدبختی کرتا رہا، اپنے لیے عذاب تیار کرتا رہا بدبختی میں، تو ایسا انسان گھبرا کر کہتا ہے، تو اللہ کو میرے نبی نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو فتنہ قبر سے، یہ قبر کا فتنہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کے پیچھے شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ جس نے دنیا میں رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق بھی استوار نہ ہو سکا، مضبوط نہ ہو سکا، اب اس کو پتہ نہیں، تو وہ کہتا ہے وہ میرا رب ہے۔ شیطان کو کہہ دیا، اتنا لفظ منہ سے نکلے تو گرد ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب ایک مارتے ہیں نا، ریزہ ریزہ ہو کر ساری قبر بڑے کی آگ بن جاتی ہے، اسی وقت وجود بن گیا، مارتے رہے وجود ریزہ ریزہ ہو کر بنتا رہا، بس اس پر جو سزا ہوتی ہے الیاذ باللہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر واضطراب الصبر، اللہ ہمیں پناہ میں بچا، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، ان اعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو قبر کے عذابوں سے بچ جائیں اور حشر کی تکلیفوں سے بچ جائیں، یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔